کو یہ کسر نفسی کے لیے، جو انکسار کے لیے دور سے آنے والے لوگ عرب میں کلام کرتے ہوئے ایسے جملے بولتے ہیں، انا عرابیون۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں کہ خاکم بدہن جو عقیدہ و نظریہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کو، ویسے کوئی امتی ایسی جسارت نہیں کرتا، لیکن کوئی ایسا جاہل جو حضور کے ساتھ مماثلت کا دعویٰ کرتا ہو، اس سے سوال کیا جانا چاہیے کہ بتائیے اسرائیل علیہ السلام جب آپ کے آباء و اجداد کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا یا تشریف لائیں گے ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ دستک دیتے ہیں یا اجازت لیتے ہیں؟ اجازت لیتے ہیں، اور پھر وہ تو دروازے کی طرف آتے بھی نہیں، چھت کے ذریعے آتے ہیں۔ یہ آنے کا راستہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیں یہ چھت پھٹتی اور پھر چڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ راستہ ہے آنے کا۔ تو جب آتے ہیں دروازے پہ کہتے ہیں انا عرابیون، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا حضور کی طبیعت علیل ہے، جائیے ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امتیوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل میری امت کے لیے جاگتا ہی رہتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد آ کے پھر دستک دے دی، پھر آئے پھر دستک دے دی، وہی جواب ملا۔ جب تیسری مرتبہ آئے نا تو اللہ کے نبی نے آنکھ مبارک کو کھول کے ارشاد فرمایا بیٹی اس کو اندر آنے دو، تیرے دروازے پہ آ کے اجازت طلب کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ملک الموت اسرائیل فرشتہ یا میری نبوت کا احترام کر رہا ہے یا تیرے پردے کا احترام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے رب کا آقا مولا صحابہ کے اجتماع میں فرماتے ہیں میرے غلاموں جانثاروں، تمہیں ایک بڑی خاص راز کی بڑی پیاری بات نہ بتاؤں؟ بڑا کہتے ہیں نا کلام پڑھتے ہوئے شاعر کہتا ہے نقطہ مقطع ما بہن نزا نہ بتاؤ کہ میرا رب خالق و مالک پروردگار راضی کب ہوتا ہے اور ناراض کب ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی وہی فضا کا یا رسول اللہ اگر یہ کرم فرما دے تو اور کیا چاہیے؟ ہر مومن و مسلمان ہر اللہ کا عابد یہ چاہتا ہے کہ پتہ چل جائے رب راضی کب ہوتا ہے اور رب ناراض کب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی، جب میری بیٹی فاطمہ ناراض ہوتی ہے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، جب میری بیٹی فاطمہ راضی ہوتی ہے میرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا یہ اجازت کیوں لے رہے ہیں، اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا اور آ کے کہا اے موسیٰ جلدی کر ذرا لیٹ جا، میں تجھے لینے کے لیے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا مہلت دینے کے لیے، ہے نا 60 چند گھڑیاں ہوتی ہیں، دینے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلیم نے جلال میں آئے کہا ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں، اور تھپڑ مارا آنکھ کا آنا باہر آ گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پہ آنکھ کا آنا رکھا، رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کی میرے خالق و مالک پروردگار میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، تیرے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے تیرے پیغمبر، تیرے نبی، تیرے کلیم، تیرے موسیٰ کے پاس پہنچا، لیکن تیرے موسیٰ نے میرا یہ حال کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ نے، میرے کلیم نے جو کیا اچھا کیا، جا کے معافی مانگ۔ آئے اور اللہ کے حکم کے تحت معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے کریم فرماتے ہیں میں معاف کرتا ہوں۔ نبی کی شان غصہ کرنا ہے ہی نہیں، مگر جس انداز میں تو آیا ہے نا روح کو قبض کرنے کے لیے، اور جو تیرے الفاظ تھے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں موسیٰ ہوں، کلیم ہوں، میری خیر ہے، لیکن آخر میں جس کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے وہ رب کا حبیب ہے، اس بارگاہ میں ایسے نہ جانا۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ وہ سکھایا ہوا سبق یاد ہے۔ آئے اور کھڑے اور لفظ کیا بولا؟ آپ زر کے ساتھ لکھ کے پاکٹ میں رکھنے والا لفظ ہے۔ آپ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، نگاہوں کو جھکایا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، وقد باسنی اللہ وقد باسنی اللہ الیک وامرت ان اطیعک۔ یا رسول اللہ میں سلام کہتا ہوں، میرے رب بھی سلام کہتا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے آپ کی روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے، لیکن آج سے پہلے جس انسان کا حتیٰ کہ انبیاء کرام میں سے بھی میں روح قبض کرنے کے لیے پہنچتا ہوں نا تو رب کا حکم ہوتا ہے، ٹائم مقرر ہوتا ہے اور اس میں مرضی کی خواہش کی گنجائش نہیں ہوتی۔
لیکن آج میرے رب نے اپنا قانون بدل دیا ہے. میرے رب نے کہا جاؤ میرے حبیب کو سلام کہو اور کہو رب بلاتا ہے لینے آیا ہوں، مگر اسرائیل یاد رکھ میرا حبیب اپنی مرضی سے آنا چاہے تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے آنا. عمر کو اناتی نا. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا اللہم بالرفیق اعلیٰ، مجھے میرے رفیق اعلیٰ کے پاس میرے رب کے پاس لے چلو. گرامی کے حضرات، روح کو قبض کیا گیا. اب جب روح کو قبض کیا گیا تو وہ عقیدہ موت و حیات جو آپ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ کدھر گیا، اس پہ بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں. اس پہ ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ اللہ نے روح مبارک کو نکالا، قانون کو پورا کیا، اور پھر روح مبارک کو جس میں اطہر جناب محمد رسول اللہ میرے اعلیٰ حضرت کی تشریح فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل موت ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک دورانیے کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اس کے بعد ان کی حیات ارے مثل سابق وہی جسمانی ہے. اگلی بات یہ ہے گرامی کے حضرات، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر حضور کا بھی جنازہ ہوتا نا، جس طرح ہم لوگوں کا، ہمارے آباء اجداد کا ہوا یا ہمارے مقدر میں ہوا، قسمت میں ہوا. تو مغفرت کی یہ جو صورتحال ہے وہ ہمیں میسر آئے گی، ہمارا ہوگا جنازہ. تو پھر اللہ کے نبی کا بھی جنازہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا. کوئی مسلک و مشرب، کوئی نظریہ، کوئی تحقیق آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اللہ کے نبی کا بھی جنازہ ہوا. میں آپ کو دلال عقلیہ کے تحت بھی تھوڑا سا عرض خدمت کرتا ہوں کہ اگر جنازہ ہوتا اس طرح، جس طرح صفے باندھ کے امام مقرر کر کے جنازہ پڑھا جاتا تو اس میں کیا پڑھا جاتا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ بخش دے اس میت کو. کوئی صحابی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے کہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے؟ بھائی بخششیں تو اللہ کے نبی کے اشارے کی منتظر ہیں، بخششیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں، بخششیں تو محتاج ہیں، بخششیں تو حکم کی منتظر ہیں. بلکہ میں نے ایک بات کی تھی گزشتہ رات آپ کی مسجد میں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ، کم سن بچہ، ماں کا دودھ پیتا بچہ یا پیٹ میں کچا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت کے میدان محشر میں جنت کے دروازے پہ پہنچ کر کہے گا بار الہا میں تو گناہوں سے پاک تھا، مبرہ بے عیب تھا، معصوم تھا، تو نے مجھے بخش دیا، لیکن آج جب تک تو میری ماں کو اور میرے باپ کو میرے ساتھ جنت میں نہیں بھیجے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور بخشش ہو جائے گی اس کے ماں باپ کی. وہ ماں باپ کو بغیر حساب کتاب کے یدخلون الجنہ بغیر حساب لے جائے گا. اگر بچے بخشش کروائیں گے تو حضور کے بخشش کروانے کا عالم کیا ہوگا؟ بچے اگر بخشش کروائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شفاعت کیا ہوگی؟ گرامی قدر حضرات، پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے غسل کا. ایسے ہی جنازے سے پہلے غسل کا مرحلہ آتا ہے. تو بحث تکرار چڑی کہ غسل کس طرح دیا جائے، جس طرح مرنے والوں کو کپڑے اتار کے دیا جاتا ہے اس طرح یا کپڑوں سمیت. تو ام المومنین محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق قیامت تک کے مومنوں کی ماں، میں کہتا ہوں سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ غمگینی کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. ہاتف غیبی سے آواز آئی عائشہ سب کو بتا دو کہ کپڑے اتار کے غسل اوروں کو دیا جاتا ہے، نبی کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈفرنٹ ایک پروسیجر. غسل ہوا، غسل دینے والوں میں سیدنا علی کہتے ہیں میں بھی شامل تھا. یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ ایسے جب جسم پڑا ہوتا ہے نا تو یہاں پہ پانی ٹھہر جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، پانی ٹھہر جاتا ہے. چلو فوت شدگان کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ بندہ لیٹا ہو چارپائی پہ، ویسے ہی موج مستی میں تو بارش ہو رہی ہو تو پانی ٹھہرے گا یہاں ہے کہ نہیں؟ پھر نکالنا پڑتا ہے اس کو. سیدنا علی کہتے ہیں میں نے پانی کو نکالنا چاہا، اچانک رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ علی یہ وہ پانی ہے
جس کی تمثیل نہ جنت کے پانی سے ہو سکتی ہے نہ آب زمزم سے ہو سکتی ہے، اور یہ اس چہرے پہ پانی موجود ہے جس کی قسم رب والضحیٰ کہہ کر قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ اتنے مقدس و مطہر بابرکت نور اللہ نور چہرے سے پانی کو ہٹانے کے بجائے اسے چوس لے۔ علی کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم وہ پانی میں نے چوسا، اس دن کے جو علم کے خزانے اللہ نے مجھے عطا کر دیے سارے راز بھی کھول دیے پروردگار۔ اللہ غنی۔ جو جنازہ اگر لفظ کہیں آتا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ حجرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ میں حضور کا جسم اطہر چارپائی پہ پڑا تھا، کمرہ چھوٹا تھا، 10 صحابہ کرام آئیں اور زیارت کرتے تھے، زیارت کر کے۔ اور گرامی قدر حضرات، جاپان میں آپ تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ذات کے متعلق موت اور حیات کی بحث نہ چھیڑا کرو، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، بعین ہی میری موت بھی آپ کے لیے خیر کا پیغام ہے، کوئی اس کی وجہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ کو عرض خدمت کروں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ملت کے لیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیوں اتنی دور دراز سے ہم سفر کرتے ہیں، آپ اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں۔ قبلہ آپ صاحب رات کو ایک صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے کہ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے، تو میں نے کہا آپ نے صرف ان کے آنے کا ذکر کیا، جو 100 کلومیٹر کر کے جانا ہے اس کا نہیں بتایا۔ میری بات سمجھے نا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے کریم آقا، آج آپ نے سنا ہے نا، دیکھا بھی ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو اس کے وارث، اس کے گھر والے، اس کی فیملی، اس کے بچے اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا لینا دینا ہو، کسی نے دینے ہوں تو تب بھی اور کسی نے لینے ہوں تو یہ کھڑے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کے نبی بھی ایک وقت آیا، نماز جنازہ پہ اعلان کیا کرتے تھے، فرماتے کسی نے اس کے دینے ہوں تو یہ اس کے بچے کھڑے ہیں، کسی نے اس سے لینے ہوں تو میں محمد یہ کھڑا۔ اتنے کریم آقا، اتنے کریم آقا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لے جانے کے لیے گھر سے باہر آئے نا تو دیوار کے ساتھ چند قیدی بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی روحی فدا کا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کا جو جنگ و جدل ہوا نا، جنگیں تو دفاع میں ہوتی تھی نا، وہ حملہ آور ہوئی قوم تو بچانے کے لیے اور بھی صحابہ پہنچے، اللہ رب العزت نے فتح عطا کی ہے اہل اسلام کو۔ یہ قیدی ہیں، ان میں ایک نوجوان لڑکی آپ علماء سے سن چکے ہیں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے جانتی ہوں؟ کہنے لگی میں پہلے تو نہیں پہچانتی تھی، غائبانہ نام سنا تھا، جب آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ ادب و احترام کے ساتھ دیکھا تو پتہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے نبی محمد ہیں۔ اللہ کے نبی نے مبارک کندھوں سے وہ چادر مبارک جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں مذکور فرمایا ہے کالی کملی، وہ اتاری اور اس کے سر پہ عطا کر دی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں روفی دا کہ یا رسول اللہ، ایک سوال سمجھنے کے لیے عرض خدمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مبارک چادر کے سائے کو ہماری بیٹیاں، بیویاں، بہویں، مائیں ترستی ہیں، لیکن یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی، اس کا قوم قبیلہ خانوادہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ کرام کی اجتماع میں کھڑے ہو کے چوک میں مسجد میں جانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کھڑے ہو کے فرمایا میرے صحابہ، میں محمد یہی بتانے تو آیا ہوں دنیا میں کہ لوگوں بیٹی بیٹی ہے، خواہ کسی کافر کی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام میں کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ میں پوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا جناب دیار غیر میں، غریب الوطنی میں، ماں باپ سے دور، گھر سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اور میری کیا خواہش ہوگی کہ آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ میں باتیں زیادہ تو نہیں کر گیا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ مجھے میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی اسی وقت تیری آرزو کو پورا کرتا ہوں۔ ایک بات ارشاد فرمائی وہ بڑی خاص تھی، صحابہ کے اجتماع میں آواز دے کے فرمایا دو ایسے نوجوان صحابہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ سامنے آ جائیں۔ یہ دیکھیے تربیت، اللہ کے نبی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آج علماء درس قرآن
اور یہ محافل دینیہ منعقد کرتے ہیں، خیر کا، فلاح کا، بہتری کا، راہبری، رہنمائی، ہدایت و پیشوائی کا جو پیغام دیتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور کبھی کبھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ خواتین کو بھی درس قرآن، درس حدیث ارشاد فرمایا کرتے تھے، احکامات بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تربیت سازی فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا 2 صحابہ آگے آئے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، حاضر خدمت ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جاؤ اس کو ابھی کے ابھی اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بہن ہمیں چونکہ راستہ معلوم نہیں ہے، تم آگے آگے چلو، ہم فالو کریں گے۔ مدینہ المنورہ سے باہر نکلے تو جو مدینہ المنورہ کی ہوائیں ہیں نا، اللہ صاحب کے مقدر میں فرمائے، وہ چلی تو بدن سے کپڑا ہٹنے لگا۔ دوڑ کے صحابہ، نوجوان کمارے صحابہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، دوڑ کے آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بہن اللہ کے نبی نے تیری حفاظت کا امین بنا کر ہمیں ڈپیوٹ کر کے بھیجا ہے، اگر پردے میں فرق آیا تو یہ تو بہت بڑی آفت ہو جائے گی ہمارے لیے۔ چنانچہ تو آواز دے کے بتاتی جا کے کدھر جانا ہے، وہ یمین و یسار کہتے ہیں لیفٹ رائٹ، تو وہ پہنچتے جناب چلتے چلتے پہنچ گئے گھر میں۔ اب جب گھر میں گئے نا تو اس بچی کے بہن بھائی جو تھے، ماں باپ جو تھے، اعزا خیش و اقارب جو تھے، متعلقین و محبین وابستگان اور قوم قبیلے پنڈ برادری والے، اکناف و اطراف والے، گرد و پیش والے آئے، اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے ایک سوال ہے بیٹی تیری ذات سے، وہ یہ ہے کہ تو یہ بتا کہ کوئی خاکم بدنس محمد کو جادوگر کہتا ہے، کوئی نجومی کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بھئی تو محمد کی قید سے چھوٹ کے آئی ہے نا، کیفا وجدت محمدا، تو نے اس محمد کو کیسا پایا ہے؟ کہنے لگی اگر بہتری چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو اور دنیا بھی اور آخرت بھی بہتری چاہتے ہو تو وقت ضائع نہ کرو، جاؤ اس محمد کریم کے دامن سے ابھی وابستہ ہو جاؤ۔ کہنے لگے پتہ چل رہا ہے کہ تجھ پہ بھی جادو اثر کر گیا ہے۔ کہنے لگی ہاشا بکاللہ، جادو نے اثر نہیں کیا، مگر میں آتے آتے سوچ رہی تھی ان نوجوانوں میں کہ میری عزت میرے ماں باپ کے سین میں اتنی کبھی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے کمارے جوانوں میں آتے آتے محفوظ۔ یہ تربیت، سارا قوم قبیلہ لے کر وہ گئی اور کلمہ پڑھا۔ گرامی قدر حضرات، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وہ نہیں جو اپنے آپ کو خود ہی معاشرے میں بیٹھ کے ایسے سوٹڈ بوٹڈ گپ شپ کا بڑا ماہر ہو اور لوگوں میں باتوں کا جناب چنگا سیاںا ہو، وہ کہے کہ جی میں بہت اچھا ہوں۔ خود کو اچھا کہنے والا اچھا نہیں ہے، اچھا وہ ہے جس کے گھر والے سب سے پہلے اسے اچھا کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتیوں، مجھ سے اچھا گھر کا سربراہ اور مجھ سے اچھا شوہر بھی کوئی نہیں۔ 11 ازواج مطہرات ہیں، کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹا لو، کوئی شکوہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے، کوئی بھی شکوہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ یہ ایک وہ اصول ہے، وہ پیٹرن، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا امت مسلمہ کے لیے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اگر خامد پہ ایسے احکامات ہیں نا، بھئی میرے نوجوانوں توجہ میری طرف بات نہیں کرنی، اگر خامد کے لیے یہ حکم ہے نا کہ وہ گھر میں بڑی حلیمی کے ساتھ پیش آئے، میں نے حدیث بیان کی تھی کہ جتنا بھی خرچہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بیوی بچوں پہ کر دے اللہ کبھی نہیں پوچھے گا، مگر نہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مگر اس چیز کا حساب نہیں ہوگا۔ افطار کے لیے جو انتظام کیا اس کا حساب نہیں ہوگا، مہمان کی جو خدمت کی اس کا حساب نہیں ہوگا، باقی ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو بیوی کے لیے بھی کچھ سٹینڈرڈ، کچھ چیزیں، اصول و ضوابط اللہ کے نبی نے عطا کیے۔ حضرت زبیر بن نوام حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے باپ ہیں جو امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لنگوٹیے یار ہیں بچپن کے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں جو سیدہ عائشہ سے چھوٹی تھی، اور یہ وہ اسماء بنت ابی بکر ہیں جب رسول اللہ غار میں تشریف فرما تھے نا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو یہ کھانا لے کے جایا کرتی تھی رات کے اندھیرے میں۔ ابو جہل نے دیکھا، روکا، کہا ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، اسماء تجھے پتا ہوگا محمد کدھر ہے، تیرا باپ کدھر ہے؟ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے نہیں پتا تو سچے باپ کی بیٹی کون کہے گا، اور کہہ دوں بتا دوں کہ کہاں ہیں تو پھر محمد کا امتی کون کہے گا؟ اللہ اکبر، پھر محبت کہاں جائے گی؟ اس نے اس طرح پش کیا، مارا مکہ، اور دیوار تھی اس میں لگا، سر پھٹ گیا، خون نکل آیا۔ ساری محبتیں
حضرت ابوبکر صدیق کے اس محبت والے جملے پہ وار دوں. جب گئی نا بیٹی رات کا کھانا لے کے، حضرت ابوبکر بیٹی کو دیکھ کے پریشان ہوئے. کہا اسماء تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا میں آج جب برتن لے کے واپس جا رہی تھی نا تو ابو جہل نے اور اس کے چند ساتھیوں نے مجھے مارا. اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے روک لیا. رکو رکو رکو، تجھے کیا نقصان ہوا یہ بات بعد میں ہوگی، کہیں میرے آقا کو وہ نقصان نہ پہنچا دیں. تو میں نے بتایا تو نہیں کہ کہاں ہیں، کہاں پہ یہ محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی. حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے ہی نہیں کہا، 3 خواہشات کا اظہار کیا نا کہ مال میرا ہو، استعمال کرنے والا ہاتھ محمد کا ہو جائے جی، اور بیٹی میری ہو، نکاح محمد الرسول اللہ سے ہو جائے. گرامی قدر حضرات سنیے، اسماء بنت ابی بکر یہ وہ ہے جب شادی ہوئی اور جب ہجرت کر کے تشریف لائے نا، میں نے ہجرت کے ایک واقعہ کو پڑھا تو بڑا ایمان تازہ ہوا. جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تشریف لائے، فتح مکہ کے بعد جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے معیت میں. تو جس طرح کا عمامہ شریف حضور کا تھا اسی طرح کا حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، جس طرح کا لباس آپ کا اسی طرح حضرت ابوبکر کا، جس طرح کے نالین اسی طرح جوتی مبارک حضرت ابوبکر کی. اگر کہیں سے کوئی امامے کا پیچ ڈھیلا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی رنگ میں اپنی ذات کو رنگا ہوا. اب جب پہنچے نا تو وہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ محمد کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے. وہ دوڑ دوڑ کے پرتپاک انداز میں کبھی حضرت ابوبکر کو ملے اور کبھی حضور کو ملے. حضرت ابوبکر صدیق ایک درخت کے نیچے رسالت میں آپ جب جلوہ فراز ہوئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے کہ یہ کبھی لوگ مجھ سے سلام لیتے ہیں، کبھی درخت کا سایہ تھا لیکن آپ نے چادر اتار کے نا، چادر حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ بھی تھی، تو اس طرح سایہ کر دیا کہ یا رسول اللہ تھوڑی سی دھوپ ادھر سے آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں ادھر سے بھی نہ آئے. بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں مجھ سے سلام نہ لو، میں تو غلام ہوں، یہ آقا بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ چند لمحات ابو بکر نے سایہ کیا اللہ کے نبی پہ، محمد پہ. اللہ کے نبی نے، محمد نے بدلہ رکھا نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک گنبد کا سایہ ابو بکر کی ذات. سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گرامی قدر حضرات، یہودیوں نے کہا کہ مدینہ المنورہ میں جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو کچھ ٹائم تک صحابہ کے گھروں میں بچیاں ہی پیدا ہوئیں، بچے پیدا نہ ہوئے. تو انہوں نے کہا اساں جادو کر دیتا، اساں کام پکا بن دیتا تو ان کوئی بیٹا نہیں ہونا. جب حضرت ابوبکر صدیق کو اسماء بنت ابی بکر نواسا دیا، بیٹا دیا نا اللہ رب العزت نے، عبداللہ ابن زبیر، تو ایک دن کا نواسا ابو بکر صدیق نے ہاتھ پہ اٹھایا، مدینہ المنورہ میں پہنچے اور بلند آواز سے کہا یہودیوں تمہاری بات غلط ثابت ہو گئی، میرے نبی کی ذات بھی سچی ہے، میرے محمد کی ہر بات بھی سچی ہے. یہ دیکھو مجھے اللہ نے نواسا عطا کیا. چنانچہ حضرت جو اسماء بنت ابی بکر تھی نا، حضور قریب سے گزرے. ابو بکر صدیق کون تھے؟ اس وقت کی عرب کی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے. کوئی معمولی بات نہیں تھی. عرب کی منڈیوں میں ابو بکر صدیق کے مال کا شہرہ تھا، چرچا تھا، ڈنکا تھا تجارت کا حضرت ابو بکر صدیق کا. جب کلمہ پڑھا نا آقا علیہ السلام کا تو کفار و مشرکین، مستشرکین، دشمنان اسلام انگشت بندندہ ہوئے، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ لوگوں، عرب کے بہت بڑے تاجر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد میں کوئی بات ضرور ہے. سوچنے میں مجبور ہو گئے. گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق اس مالدار انسان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر جب شادی ہوئی نا زبیر بن نوام سے، حضور کے فرسٹ کزن تھے، تو اس وقت یہ کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے پھر ان کو خشک کر کے پھر پیس کر اونٹوں کا چارہ تیار کیا جاتا تھا. عرب کے اونٹوں کی ایک شہرت ہوا کرتی تھی. تو سر پہ وہ گٹلیاں اکٹھی کر کے اس عظیم باپ کی، مالدار باپ کی بیٹی جا رہی تھی. یہ اللہ کے نبی نے بیویوں کے لیے ایک پیغام دیا. جا رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد کریم سے گزرے اور اونٹنی کو بیٹھنے کا حکم دیا. فرمایا اسماء تیرے سر پہ بوجھ دیکھ رہا ہوں، تجھے تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، بیٹھو سواری پہ، میں تجھے تیرے گھر چھوڑ دیتا ہوں. اسماء کہنے لگی اللہ کے حبیب جو حکم میں تعمیل کرتی ہوں، لیکن ایک بات کی اگر اجازت ہو
تو میرا خامد مجھے جس طرح دیکھنا چاہتا ہے میں اس طرح زندگی نہ گزار لوں، اللہ اکبر، اس طرح نہ میں رہن سہن کر لوں. بڑا غیور ہے اور وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہے. میں بھی اس کے ساتھ اب یوزڈ ہو چکی، بہت خوش ہوں میں کہ میں نے اپنی ذات کو اس کے رنگ میں ڈھال لیا ہے اور بڑا اطمینان قلب نصیب ہوا ہے. تو میں اسی طرح نہ کر لوں جس طرح وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے گٹلیاں اکٹھی کروں، سر پہ رکھوں، لے کے آؤں. تو بہت ہی خوش ہوں اس بات پہ. حضور اتنا روئے اس بات پہ کہ یہی تو میری تربیت اور پیغام تھی. وہ گجرانوالہ کے لوگ جانتے ہیں قلعہ دیدار سنگھ میں ایک صوفی سلیم خان صاحب، وہ صوفی سردار نشان ہوا کرتے تھے نا. وہ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کہتے کوئی بول اولڑا نہ بول بیٹھی ہندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، بولی کان تے کوئل دی دس دیئے بڑے فرق ہندے سجنا بولیاں دے، تے جڑیاں خصم دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے پر شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. کیا کمال نقشہ کشائی کی نا صوفی سردار نشان نے. یہ سارے صاحب یہ شعر نہیں ہے سردار نبی سارے تسلیم کر گئے، یہ ان کا شعر. ڈنکا یہ صوفی اللہ دیتا صاحب تھے نا جو عمر چشتی صاحب کے ان کے چھوٹے بھائی ہیں. ڈنکا ان تے کسی دا بچے ہی نہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. پھر اس کے بعد ایک بیٹی کا جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی تیرے گھر میں اللہ بیٹی عطا کرے، 2 بیٹیاں عطا کرے، 3 بیٹیاں عطا کرے. اللہ فرماتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں وہ بیٹے مانگتا ہے قرآن میں، اور کسی کو بیٹے دیتا ہوں وہ بیٹی کی بھی خواہش کرتا ہے. بیٹی رحمت ہے. علماء سے جب سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی کو بیٹے بھی بیٹیاں بھی اور کسی کو نہ بیٹی نہ بیٹا. پھر آگے خود جواب دیا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جس کو بیٹیاں دیں بیٹا نہیں دیا اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور جس کو بیٹے دیے بیٹیاں نہیں دی اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور جس کو بیٹے اور بیٹی دی اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور جس کو اولاد ہی نہیں دی فکر نہ کرے، وہ آئے گا نا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا اس کے حق میں یہی بہتر تھا. سارے راز بھول جائیں گے. بات سمجھے حضرات؟ تو حضور نے فرمایا میری امتی تیری شان یہ ہے کہ بیٹی کے آنے پہ تو نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. تو نے عزت و آبرو کے ساتھ تکریم کے ساتھ. آپ کو پتہ نا جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جی فقام الیہا، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، ہاتھ کو چوما کرتے تھے. ارے جس کی آمد پہ انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور وہ محمد جس کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا امتی مومن مسلمان گھبرائے نہیں، اس کی کفالت و پرورش کرے، اس کو عزت دے، تکریم دے، پیار دے، پھر اس کو باعزت رخصت کرے، پھر بھی اسے پیار دیتا رہے. وہ قیامت کے میدان میں میرے ساتھ اس طرح مل کے جائے گا. اس طرح ممبر پہ جلوہ گر ہو کے اس طرح انگلیوں پکڑ کے جوڑ کے دکھایا. فرمایا اس طرح جڑ کے جائے گا جس طرح یہ میں محمد کی انگلیاں جڑ گئی ہیں. پھر اس کے بعد بہن کی بات کی. ابھی وہ آپ نے پڑھا شعر یا میرا خیال ہے نہیں آپ نے پڑھا حلیمہ سعدیہ کا ماں کی جب بات آئی نا، وہ ایک شاعر لکھا تھا کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نار رلاندہ سی، وہ لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی وہ نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے وہ پچھتائی سی. ہر بوہا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی. ہر دردی بڑی سوالی سی، وہ جھولی پھر بھی خالی سی. جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی. آخر وہ بوہا ملیا ہے کہ تو خالی کوئی نہ ولیا ہے. رحمت دا چولہا چلیا ہے، سرکار دا بوہا کھلیا ہے. ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی والے چاتی پائی ہے، ان باہوں نپ اٹھایا ہے، پہلے سینے نال لگایا ہے. تو کہندی آ تینوں ایک نوری مکھ دکھاواں میں. کیوں کہ ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. جڑی نال حلیمہ دائی ہے جب نظر سونے وال پائی ہے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے، سرکار نو تکدی رہ گئی. تے کہندی کی ہے شاعر کہندا کہندی ہے اج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیماں دا. کوئی لوری آپ سناندی ہے نال صدقے واری جاندی ہے. بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے تے کہندیاں نے کہ اے حلیمہ تو ہمیں اب ملتی نہیں،
تو کہتی نہ میں کتے جانی ہاں نہ آنی ہاں، جاندی بھی کسے نہیں پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لینی ہاں، جد مینوں بھکھ لگ جاندی ہے محمد دا منہ چب لینی۔ لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے آ کے پالا حضور کو، اور ساتھ کہتے ہیں جو حلیمہ کے گھر میں بکری تھی نا، حضور کے آنے سے اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا، برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ کھجور کا درخت تھا، کبھی کھجور نہیں لگی تھی، اتنا پھل لگا ٹہنیاں زمین تک آ گئی۔ تو میں نے کہا علماء کرام سے ایک میری گزارش ہے، تھوڑی سی اس میں کمی بیشی کر لیں، حلیمہ نے نہیں پالا، حلیمہ کو بھی آ کے پھر محمد نے پالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ماں کے رشتے کی بات آئی نا، تو حضور بیٹھے تھے، عبداللہ ابن مسعود یہ سرا گٹھڑی تھی پرانے انداز میں، اور آ کے حضور کے پاس بیٹھی، حضور نے مصلا اس عورت کو دیا، خود دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، اور وہ کبھی زلفوں کو پکڑتی ہے، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی گالوں پہ بوسہ دیتی ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ قسمت کی دھنی عورت ہے کون کہ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، ہمارے آقا بھی آج پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ تو جب نظر نیاز پیش کر کے رخصت کیا، حضور دروازے پہ کھڑے رہے اور دیکھا جب وہ گلی کا موڑ اس طرح مڑا نا تو حضور واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کی یہ خوش قسمت کون تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ میں محمد کو دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ ارے پیغام یہ دیا کہ جس محمد کے نزدیک دودھ پلانے والی جس کو رضائی ماں کہتے ہیں اس کی آنر ہے تو حقیقی ماں کا لحاظ کیا ہوگا؟ پھر اسی ماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ اس کو کہتے ہیں نا، حضور ممبر پہ جلوہ گر تھے، قیدی آئے تو قیدیوں کو اس میں وہ بھی شامل تھی، ان قیدیوں میں، تو وہ جب صحابہ آئے نا تو آواز دے کے کہنے لگیں آپ نے محمد کو جا کے کہو آپ کی بہن آئی ہے۔ ہم شیرہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، ہم شیرہ ہے نا، وہ آئی۔ تو انہوں نے کہا ہمارے آقا کی تو کوئی بہن نہیں۔ تو انہوں نے کہا پیغام دینا تو آپ کے ذمے ہے نا، آپ پیغام دیں، وہ نہ آنا پسند کریں تو ان کی مرضی۔ آئے ہائے وہ آئے صحابہ، حضور خطاب فرما رہے تھے ممبر پہ، صحابی نے آ کے عرض کی باہر ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ جو قیدی قوم قبیلہ آیا ہے نا ان کے ساتھ آئی ہے، وہ کہتی ہے میں شیمہ ہوں، آپ کے نبی کی بہن ہوں۔ حضور اتنی تیزی سے اترے ممبر سے کہ پاؤں مبارک سے چادر کملی والی اس طرح اڑ گئی، اس طرح وہ بھی نہیں پکڑی، ایسے تیز بار پہنچے اور فرمایا تم بہن تم؟ یہ جب چھوٹے تھے نا تو وہ کہتے نا پنجابی میں کھڈایا کرتی تھی ان کو۔ حضور اتنا خوش ہوئے، روئے بھی، مسکرائے، پیار دیا اور بڑی عزت تکریم دی۔ تم کدھر؟ کہنے لگی محمد یہ بڑے گھاؤ دیے ہیں اس میرے قوم قبیلے نے، میرے کہنے پہ معاف نہیں کر دیتے ان کو آپ؟ فرمایا بہن پہلے کسی بھی بات پہ مجھے مشورے کا حکم ہے، آج تو آئی ہے نا تو کوئی مشورہ نہیں ہوگا کسی سے، تو اشارے کرتی جا، میں حکم دیتا ہوں وہ رسیاں کھولتے جاتے۔ اور پھر کہا ادھر ہی رک جاؤ۔ انہوں نے بھی ایک پیغام دیا اس بات میں کہ نہیں میں بچے چھوڑ کے آئی ہوں، میرا خامد بھی منتظر ہے، انہوں نے بھی امور خانہ داری کا پیغام دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، بلکہ اس پہ یہ حضرت خدیجہ کے جو پہلے خامد سے بچے تھے نا، میں اختتامی کلمات کی طرف، پہلے خامد سے جو بچے تھے وہ آئے، آواز سنی کہ خدیجہ کے بیٹے آئے ہیں۔ خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی، دوڑتے ہوئے باہر تشریف لائے اور امہات المومنین کو آواز دے کے کہا دیکھو آؤ خدیجہ کے بچے آئے ہیں، اگر خدیجہ کے بچے ہیں تو میں محمد کے بچے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کا رشتہ۔ آج بندوں کے پاس بڑا وقت ہے گپ شپ کے لیے، سوشل میڈیا کی جدت ترازی ہے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، لیکن بہن کو فون کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اور بہنیں تو کیا مانگتی ہیں، اسے بھی دے دیتی ہیں اپنے، اور دعائی کرتی ہیں نا بھائی کے لیے۔ بہنوں کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے بھائی؟ بھائی کا پیار ہی چاہیے ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک وہ بہن جس کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، اسے واپس آنا پڑے بچوں کو لے کے یا خود، تو کبھی بھی کمی نہ کرو اس بہن کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا ہی مالدار سخی جو پانی کی طرح مال بہاتا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دین کی خاطر، اس کے مال کا درجہ پیچھے رہ جائے گا، اپنی بہن پہ مال خرچ کرنے کا درجہ بڑھ جائے گا۔ رشتوں کی پہچان اس سے بھی کوئی اور بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ جل وعلا پروردگار عالم
ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ان بے ربط باتوں کو اپنی بارگاہ میں، بارگاہ لاجزال میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم آپ سب کی خیر فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں بیرون ممالک میں جتنے بھی حضرات پاک کا اہتمام و انسلام ہوا، لنگر کا اہتمام ہوا، جس نے بھی جس طرح دام میں، درہم میں، قدم میں، سخن نے اس میں حصہ لیا، اس میں شرکت کی، مولا سب اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول منظور فرما۔ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تیرے محبوب طالب و مطلوب امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ طیب کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ 1,24,000 کرم اللہ نبیوں کو شہید صحابہ رسول تابعین تابعین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المؤمنین حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے، خانوادے اور شہداء کربلا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جملہ ائمہ مذاہب اربعہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، جملہ سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے رواں کے لیے تیری بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا تعالیٰ اس کلام پاک کا ثواب، اس ختم پاک کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب، اس دعا کا ثواب، جتنے بھی حاضرین یہاں پہ موجود ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ان سب کے چھوٹے بڑے عاجزہ خیش و اقارب، ان کے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، منور فرما، اگلے سفر کو آسان فرما، اور قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ مولا ان سب مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس محفل کا صدقہ بوقت موت ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرما، سب کی ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی، روحانی، جسمانی پریشانیاں اور بیماریاں رفع فرما، ہم سب کی دین و دنیا کو اپنے کرم سے آسان فرما، دین و دنیا کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ مولا وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ مصیبت و تکلیف جو کسی سے بیان کر سکتے ہیں، کسی سے بیان نہیں کر سکتے، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات جاننے والا ہے، شارت سے زیادہ قریب شان کا مالک ہمارا رب ہے، تمام کی تمام پریشانیاں رفع فرما دے۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا تابع دار اور فرما بردار بنا دے۔ مولا ان والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ پروردگار ان بچوں کو صالحیت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، سب کے گھر میں، کاروبار میں، معاملات زندگی میں ڈھیروں ڈھیروں خیر و برکات عطا فرما، ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ فرما، حوادث زمانہ، گردش ایام سے، موجودہ اور ہر قسم کی آنے والی زمینی، آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ مولا ان ممالک میں رہتے ہوئے کسی کو اگر کوئی کاغذات کی پریشانی ہے، پروردگار اپنے کرم سے اس کے لیے بہت ساری آسانیاں فرما دے۔ مولا تعالیٰ جن کو روزگار کی پریشانی ہے اپنے کرم سے رزق حلال کی فراوانی سے مزید امان فرما۔ پروردگار عالم اطمینان قلب والی، عزت و تقریب والی اور دائمی سرمدی، درازی عمر بالخیر سے مزید امان فرما۔ ان علماء کرام کے لیے دعا ہے مولا ان کے علم میں، فضل میں، صحت میں، زندگی میں، فیوض و برکات میں، نطق و لسان میں، شیریں لسانی میں، مولا بڑی بڑی ڈھیروں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، برکات و حسنات سے مزین فرما۔ ان کے وجود ذی جود کو مولا تعالی اور بھی توانائی سے مزین مال فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے قلوب و اذہان میں تیرے حبیب علیہ السلام کی پکی سچی محبت، اتباع، غلامی، مدیت و راسخ ہو جائے۔ مولا وہی محبت دنیا میں بھی کام آئے، وہ وقت موت بھی کام آئے، اور برزخ میں بھی کام آئے، صراط میں بھی کام آئے، قیامت کے روز بھی کام آئے۔ مولا تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی، ندامت و شرمندگی سے بچانا، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، خطائیں معاف فرما۔ اس سینٹر کو جو آباد کرتے ہیں میرے خالق و مالک ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما، اور ان کے گھروں کو روشن فرما، اور ان کی اس بندگی کو، اس خوبصورت عبادت کو اور اس حصے کو ان کے لیے تو شے آخرت بنا، سامان آخرت بنا۔ پروردگار عالم اول و آخر ظاہر و باطن خیر فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو تو نے پروردگار ہے خالق و مالک، جن خوش نصیبوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرانا فرمانا ہے، مولا ان خوش نصیبوں میں ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرما۔ مولا جو بھی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی علالت ہے، بیماری ہے، تو ان بھائیوں کو، بہنوں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ، دائمہ، نافعہ، مستمرہ عطا فرما۔ حضرت حافظ محمد احمد قمر صاحب کی اہلیہ علی ہے مولا، اپنے کرم سے بہت ساری آسانیاں فرما، انہیں صحت یاب فرما، صحت کل نصیب فرما۔ جو بھی دکھ، مصیبت، تکلیف، وہ ایسی کوئی پریشانی جو دینی ہے یا دنیاوی ہے، مولا تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے حبیب کا صدقہ وہ دور فرما۔ ان علماء کے ساتھ، ان خطباء کے ساتھ، مبلغین رشد و ہدایت کے ساتھ، ان
اسلامک سینٹر مساجد کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو، ہمیشہ تیری بارگاہ سے ہی خزانوں کے دروازے کھل جائیں اور ہمیشہ تیری بارگاہ کے ہی محتاج رہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم ندا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوچھ خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں کر حل شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر داب تمرد کنی بر قبول، منو دست زامان آل رسول۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ گیلانی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب الميزان۔ رب انی مغلوب فانتصر، اللہم بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ وحاکم ملکہ ومبین آیاتہ، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، آمین۔